بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم عليه. أخبرنا أستاذنا فضيلة الشيخ محمد يوسف المدني بن فضيلة الشيخ محمود المشايخ الشيخ محمد يحيى المدني رحمه الله قال أخبرنا سماحة الشيخ حبيب الله المظاهري ثم المهاجر المدني عن الشيخ محمد يونس الجنفوري عن ريحانة العصر قطب أوانه وبركة زمانه شيخ الحديث محمد زكريا الكندلوي عن الفقيه الذي بالشيخ محمد يحيى الكندلوي عن فقيه النفس الإمام الرباني الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي عن الشيخ الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي عن الشيخ الشهير في الآفاق الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الإمام في الحديث والفقه الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده مسند الهند أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم القردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبي المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد النبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني على الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي على الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ سراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر بن فربني عن مؤلف الجامع الصحيح أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى وإياهم أجمعين ومتعنا بعلومهم وفيوضهم وبركاتهم آمين. أنه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاية. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وبالسند المتصل مني إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أقول قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب
قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ صحیح بخاری کی یہ آخری حدیث ہے جو آپ حضرات کے سامنے اس طالب علم نے اور بندے نے پڑھی، اور آج کی مجلس کا ایک حصہ اس حدیث پاک کا مختصر درس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعد حدیث نبوی کو ہدایت کا سرچشمہ اور علوم اور معارف کا منبع بنایا ہے۔ اس کائنات میں، اس پوری دنیا میں جتنی خیریں، برکتیں اور رحمتیں کہیں بھی ہم سب کو نظر آ رہی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی پاکیزہ ذات سے جاری ہونے والے ان علوم اور فیوض کا نتیجہ ہے جن کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ اور احادیث نبوی کا سب سے مستند اور سب سے معتبر ترین ذخیرہ یہ کتاب ہے، یعنی الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، جس کو ہم اور آپ صحیح بخاری کہتے ہیں۔ آج اس کی یہ آخری حدیث پڑھی گئی، اور یہ اس کے مصنف کا اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1200 سال سے زائد عرصہ ہوا اس کتاب کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ بر صغیر پاک و ہند میں کوئی بھی شخص اس وقت تک ضابطے کے اعتبار سے عالم نہیں بنتا جب تک کہ اس کتاب کے تعلق اور اس کتاب کے تدرس کے مرحلے سے گزر نہ جائے۔ پہلے وہ اس کتاب کو از اول تا آخر استاذ کے سامنے پڑھے گا، اور اس کے بعد ہی اسے سند فراغت ملے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ایک عنوان قائم کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ اقوال ذکر کر کے حدیث مبارک ذکر کی ہے۔ میں اس نشست میں پہلے چند باتیں اپنے طالب علم بھائیوں سے عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس جلسے کے جو اصل مہمان حضرات ہیں، آپ سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں، خواتین، ان کے سامنے کچھ باتیں مختصراً عرض کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عنوان قائم کیا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت سورہ انبیاء کے 4 رکوع کی آخری آیات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اسے نظر نہیں آئے گا، اسے محسوس نہیں ہوگا کہ مجھ پر کوئی ظلم ہوا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی یا برائی ہوگی تو ہم اس کو لے آئیں گے اس نام عمل میں، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس پر عنوان قائم کیا گیا ہے، اور اس سے اہل سنت والجماعت کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پہلا وہ عقیدہ ہے جو ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور اس کے بغیر آدمی مومن نہیں رہے گا۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن قیامت کا مقرر کیا ہے، یہ جزا اور سزا کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے بعد حساب اور کتاب کا مرحلہ اس دن رکھا ہے، اور انسان جو یہاں کرتا ہے وہ محفوظ ہے، اور ہر خیر اور شر، اچھائی اور برائی
نیکی اور بدی کا اسے بدلہ وہاں چکایا جائے گا اور اسے اپنا کیا بھگتنا ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے۔ چنانچہ ایمان کا جو کلمہ ہے اس کے اندر بھی آخری جملہ ہے وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے، ہمیں اٹھایا جائے گا۔ ایک مومن اور کافر کی زندگی میں بنیادی فرق یہ ہے، کافر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس زندگی ہی کو سب کچھ بنایا، اس لیے وہ کہتا ہے جو مزے اڑانے ہیں اڑا لو، جو کرنا ہے کر گزرو، کیونکہ موت ہے، فنا ہے۔ مومن کو بتایا گیا کہ موت فنا نہیں ہے، موت تو اصل زندگی کی ابتدا ہے۔ یہ زندگی اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانو۔ دوسرا عقیدہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یعنی اس جماعت کا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام اور اسلاف صالحین کے حاصل ہونے والے اور ان کے طرز عمل سے ثابت ہونے والے صحیح عقیدے پر قائم ہیں، اور وہ ہے اعمال کے وزن کا، کہ اللہ تعالیٰ کے قیامت میں بندے کے ہر عمل کو تولا جائے گا، اس کا وزن ہوگا۔ ابن فورق نے لکھا ہے کہ معتزلہ نے اس کا انکار اس بنیاد پر کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال اعراض ہیں، یعنی وہ ایسی چیز ہے جن کا کوئی جسم نہیں ہے تو ان کا وزن کیسے ہوگا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، وزن تو یہ معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کس چیز کی کتنی مقدار ہے، کوانٹٹی میں اور کوالٹی میں وہ کیسی ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اعمال کا وزن اس لیے ہوگا تاکہ بندوں پر اتمام حجت ہو جائے، کسی کو اعتراض کا موقع بھی نہیں ملے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میری نیکیاں زیادہ تھیں، مجھے کم نیکیوں کا بدلہ ملا ہے، میرے گناہ تو اتنے نہیں تھے، میرے کھاتے میں گناہ زیادہ لکھ دیے گئے۔ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے تو خود اپنا نام عمل پڑھ لے، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ اب ہر آدمی کا منہ بند ہو گیا، کسی کو اعتراض کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں عقیدہ ذکر کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسانوں کے اعمال کو، ان کے اقوال کو، ان کی باتوں کو تولا جائے گا۔ گویا اشارہ ہے کہ دیکھو اس دنیا میں کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بات زبان سے نکالنے سے پہلے، بلکہ کوئی حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ مجھے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو، اس سے پہلے کہ آخرت میں عمل تلے گا، دنیا میں ہمیں خود اپنے عمل اور اپنے کاموں اور اپنی باتوں کا جائزہ لینا چاہیے، اسی کو تولنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد نقل کیا، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ شعراء میں وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، فرمایا قسطاس کے معنی رومی زبان میں عدل و انصاف کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معرب لفظ ہے۔ علامہ سیوطی نے ایک رسالہ میں اس کی تحقیق لکھی ہے اور اس کو ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم میں معرب الفاظ کتنے ہیں، ایسے الفاظ جو عجمی سے عربی زبان میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اس کو مقصد کا مصدر کہا گیا۔ حافظ ابن حجر اور دیگر شرح نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حذف زوائد کے ساتھ مصدر ہے، ورنہ مقصد کا اصل مصدر اقصاد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مقصد کے معنی منصف کے اور قاصد کے معنی ظالم کے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم اور کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب مقصد کے معنی انصاف کرنے والا، قاصد کے معنی ظلم کرنے والا، یہ کیسے؟ شرح حدیث نے اس کی توجیہ کی، وہ توجیہ یہ کی کہ قسط کے معنی ظلم کے ہیں۔ باب افعال میں جب آیا تو اس میں سلب ماخذ ہو گیا، ظلم کو ظاہر کرنا، اور ظلم ظاہر کرنا انصاف ہے، انصاف کے معنی میں ہوا، اس لیے مقصد ہوا منصف اور قسط کے معنی قاصد کے معنی ہوئے ظالم۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ قسط کا لفظ ازداد میں سے ہے،
جس طرح بیع کا لفظ اور شراء کا لفظ خریدنے اور فروخت دونوں معنوں کے لیے دونوں الفاظ آتے ہیں، تو قسط کے معنی ظلم کے بھی ہیں اور قسط کے معنی انصاف کے بھی ہیں۔ باہر صورت قرآن کریم میں مقسط اور قاصد دونوں کے الفاظ آتے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، اور وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ حجاج بن یوسف نے جب وارنٹی گرفتاری جاری کیے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ روپوش تھے، آخر ان کو پکڑ کر لایا گیا، بڑے افضل تابعین میں سے ایک ہیں اور یہ علم فقہ حدیث کے امام ہیں۔ کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کی ایک شناخت ہے، وہ یہ کہ انہوں نے ہمیشہ حق کے معاملے میں کبھی مداہنت نہیں کی، ظالم جابر بادشاہ کے سامنے بھی صحیح بات کہی تو کہا قاسطٌ عادل، لوگ خوش ہوئے۔ عربی زبان کے روح سے قاسط عادل کے معنی ہے انصاف کرنے والا۔ حجاج یہ بہت بڑا عالم تھا، لکھا ہے کہ یہ منصب حکومت پر آنے سے پہلے، خلافت سے پہلے 20 سال تو اس نے بچوں کو قرآن پڑھایا، اور یہ ایک علوم کا، لغت کا، نحو کا بھی بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا نہیں، یہ میری برائی کر رہا ہے، کہنے لگا اس لیے کہ اس نے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اس آیت کی طرف اشارہ کیا، قاصد کہہ کر، اور عادل کہہ کر اشارہ کیا ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ عدل کے معنی شرک کے بھی آتے، برابری کے آتے، اللہ کے ساتھ برابری یہ شرک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یہ حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کو کتاب الدعوات میں اور کتاب الایمان والنذور میں بھی بیان کیا ہے، ایک جگہ زہیر بن حرب سے اور دوسری جگہ قتیبہ بن سعید سے، یہ تیسرا مقام ہے۔ احمد بن اشتاب سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے جو